ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح اس کسان کی روزی روٹی کا بھی سارا دار و مدار اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ لیکن ہوا کچھ ایسے کہ اس سال گرمیوں میں بارش کی ایک بوند بھی نہیں برسی۔ لوگوں کی فصلیں تو سوکھ کر تباہ ہو گئیں اور زمین بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ لوگوں کے جانور بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ گاؤں والے سب بہت پریشان تھے۔ روزانہ لوگ یہی صبح صبح آس لگا کر اٹھتے تھے کہ شاید آج بارش ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ لوگ بہت نا امید ہو گئے۔ بارش کا ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک کام تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ شام کے وقت ایک ہی وقت میں اپنے اپنے گھروں میں اکٹھے ہو کر دعا کریں گے۔ چنانچہ شام کو باقی لوگوں کی طرح بھی وہ کسان اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ مقررہ وقت پر اپنے گھر میں بیٹھ کر اکٹھا دعا کرنا شروع ہو گیا۔ باپ نے دعا کی، اس کے بوڑھے کسان نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ یہی کھیت ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کو ہمارے لیے باعث رزق بنا دے اور بارش برسا دے۔ جب چھوٹی بچی نے اپنے پیارے سے باپ کو، اپنے بوڑھے باپ کو پریشان دیکھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس نے کہا، پیارے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میرے بابا بہت پریشان ہیں، انہیں پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہوں، تو ان کی پریشانی کو ختم کر دے اور بارش برسا دے۔ اگلے دن دوپہر کو جب وہ کسان اپنے کھیتوں میں جانے لگا تو بچی نے کہا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ کھیت میں چلوں گی۔ کسان نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آ جاؤ۔ تو بچی بولی کہ آپ میرا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ جب دوبارہ بچی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ کسان نے کہا کہ بیٹا یہ چھتری کس لیے؟ تو بیٹی نے بڑے معصوم سے انداز میں کہا کہ بابا جب بارش ہوگی تو ہم گیلے ہو جائیں گے نا، تو اس لیے میں نے چھتری ساتھ لے لی۔ بچی کی یہ معصوم سی بات سن کر کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کو پیار سے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھیت کی طرف چل دیا۔ اس رات بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس چھوٹی سی سٹوری میں ہمیں بہت گہرا اور معنی خیز میسج ملتا ہے۔ وہ میسج ہے یقین۔ یقین ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں دعائیں تو سب نے کی تھیں، لیکن اپنی اپنی دعا پر سب کو شک تھا۔ لیکن اس بچی نے جو چھتری لے کر آ گئی تھی، اس کو یقین تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ دیکھیں یہ یقین ہی ہے جو ہمارے مقاصد اور ہمارے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے مقاصد اور ہمارے خوابوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو منزل ناممکن ہوگی۔ یقین کے بغیر ہماری کوشش کمزور ہو جاتی ہے اور ہم بہت جلد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو میڈیسن لیتے ہیں۔ کیوں میڈیسن لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خالی ایک میڈیسن نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن کھانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو ہم ایسے کام کریں گے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یقین صرف یہ نہیں ہے کہ امید کی جائے کہ اچھے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ اندھا یقین ہی وہ چابی ہوتی ہے جو ہمارے خوابوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جو لوگ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں، اپنی کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کے خواب ان کے راستوں میں بچھ جاتے ہیں۔ اس لیے خود پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صرف دعا کیا کریں کہ وہ آپ کو کامیاب کرے، انشاءاللہ۔